تو وہ پچھلی ویڈیو ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کیونکہ درمیان میں کال آ گئی تھی. میرے پاس ابھی ایک ہی فون ہے, دوسرا نہیں ہے, اس لیے مجھے اسی سے کال بھی سننی ہوتی ہے, اسی سے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بلا وجہ کے جو ہم نے لمیٹیشنس لگائی ہوئی ہیں نا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتی, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, آپ کا فوکس بات پہ ہونا چاہیے. آپ کا فوکس آپ لگ کیا رہیں گے, آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. ہاں یہ کہ میں بس مجھے یہ کوشش ہوتی ہے میرے بال نظر آ رہے ہیں تو میں اس کو ذرا کور کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہوں. اور بات یہ کرنی تھی, یہ بھی ایک فرمائش تھی میری بہت پیاری پیشنٹ, پیاری سارے پیشنٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ بہت پیارے لگتے ہیں. تو وہ مجھے اس لیے بھی پیاری لگتی ہے پیشنٹ, وہ کہتی ہیں میں آپ تک جو پہنچی ہوں نا, میں آپ کی یوٹیوب ویڈیو دیکھ کے پہنچی ہوں, مجھے اچھی لگی تو میں آپ کو پھر میں نے ڈھونڈا اور آپ تک آئی. اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی دی ہے, وہ بہت بہتر. اب ان کے 2 سوال تھے. ایک یہ تھا کہ اگر ماضی میں کچھ آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں, اب وہ آپ کو بار بار تنگ کری جائیں تو کیا کرتے ہیں. اس پہ ایک دفعہ ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں, لیکن یہ کہ کیونکہ ان کی فرمائش تھی تو اس لیے میں دوبارہ جواب دے رہی ہوں آج. دیکھو ماضی کو بڑی معصومانہ سے انہوں نے باتیں کی کہ آپ نے بچپن میں والدین کو تنگ کیا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کو کسی کو مارا ہوتا ہے, کزن کے ساتھ لڑائی کی ہوتی ہے. کہتی میں بہت شرارتی مشہور تھی, محلے کا شرارتی بچہ, تو مجھے نا اب گلٹ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے امی کی بات نہیں مانے, میں نے ابو کی خدمت نہیں کی, میں دادی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا وغیرہ وغیرہ. اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہیں بتاتے ہو کہتے ہو جھجک رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو ہماری ایج کا تقاضا ہوتا ہے. جب ہم 10 سال کے تھے تو ہم 30 سال والی ہماری عقل نہیں تھی, نہ ہی ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا. ہم نے 10 سال والی حرکتیں کرنی تھی. جب ہم 20 سال کے ہوئے تو ہمارے ایموشنز بہت زیادہ تھے, ہماری عقل ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی نہیں تھی جتنے ہمارے ایموشن اسٹرانگ تھے. تو ہم نے تب بھی کچھ ایموشنل باتیں کی, وہ ہماری ایج کا تقاضا تھا. اب ہم 30 کے 35 کے 40 کے ہو گئے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ گلٹ کے بجائے نا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اپنے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اگر ان لوگوں سے کچھ ہم نے ایسی زیادتیاں کی ہیں جو ہمیں تنگ کرتی ہیں, اگر تو وہ لوگ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکیاں کریں, ان کے ساتھ اچھائیاں کریں, ان کے ساتھ جو آپ ٹائم گزارنے جائیں تو اچھا کوالٹی ٹائم گزاریں. کچھ دینا لینا پڑے تو اچھا دیں, وقت اچھا دیں, ان کی کام کر دیں, ان کو کچھ پکا کے کھلا دیں. افورڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی گفٹ لے جائیں, ان کا کوئی پیرنٹس ہیں تو کوئی دبا دیں, مالش کر دیں, نہلا دیں, کپڑے دھو دیں, ان کو کھانا پکا کے کھلا دیں. اور آپ کے ماں باپ جن سے پیار کرتے ہیں ان کا خیال رکھیں ساتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ کے کوئی دوست ہے باپ تھے جن کو آپ نے تنگ کیا تو اب ان کے بچوں کو یا ان کو کوالٹی ٹائم دے دیں. کمپنسیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا, یہ ایک میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو معاملات آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہیں وہ ڈسکلوز نہ کریں. وہ لوگوں کو نہ بتائیں کہ فلاں بات میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. ہر ایک کا اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات کو جج کر لے. وہ کئی دفعہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, کئی دفعہ آپ کو پھیلا دیتے ہیں بات کو. اس لیے بندہ دیکھ کے بات کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف میں اسے بات کروں گی, سوری کروں گی تو یہ معاف کر دے گا تو کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ایموشنل ہو کے بات میں پوری کر دیں. صرف ان کے ساتھ رویہ اپنا بدل لیں, رویہ اچھا کر لیں. اور اگر پاسبلٹی نہیں ہے, آپ ان سے نہیں مل سکتے, آپ ان کے ساتھ رویے میں بہتری نہیں لا سکتے, تو پھر ان کے لیے دعا کیا کریں. جن لوگوں کو آپ نہیں مل سکتے کسی وجہ سے, ان کے لیے بھلائی کی دعا کیا کریں. ان کو اپنی دعاؤں میں, اپنی نمازوں میں, اپنے اذکار میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, جب بھی موقع ملے ان کے لیے اچھا سوچیں, ان کے بارے میں اچھی باتیں کریں. ایک ہوتا ہے ہم ان کی نیگیٹو باتیں یاد کرتے رہتے ہیں. کل بھی میں اپنے کچھ رشتہ داروں کی یاد کرتی, بعد میں مجھے ایک پچھتاوا سا ہوا اور رات میں اچھی نیند نہیں سو سکی. وجہ یہ کہ میں نے بہت کچھ لوگوں کی, اپنی بہن کے ساتھ کچھ لوگوں کی خراب باتیں یاد کر لی بیٹھ کے, جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھی باتیں یاد کریں. وہ ماضی تھا, گزر گیا. ہر انسان ڈیولپ ہوتا ہے. وہ اس بندے کی اس وقت عقل اتنی تھی, آپ سمجھ ڈفرینٹ ہوگی, تو کسی کو یاد کر کے نا لوگوں کا بھی ان لوگوں سے دل خراب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میرے سے غلطی ہوگی. اب میرا خیال ہے میری پیاری پیشنٹ آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ ہمیں اگر ہم سے لوگوں سے کوئی زیادتی ہوگی تو ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. اب میں کھڑے ہو کے اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں 2 دن سے بہت بیٹھی رہی ہوں اور میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا. اور یہ بھی میں نے کہا نا کہ میں ہمیشہ روایت شکن, لوگوں میں مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں روایت شکن بنوں. اچھی روایتیں نہیں توڑتی خراب والی. تو اس میں کہ ہر میں بیٹھے رہنا, اسٹیٹک رہ کے ویڈیو بنانا, وہ کوئی کمال نہیں ہے میرے خیال میں. کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیچو بن کے سامنے بیٹھے رہیں اور بات کرتے رہیں. میرا دل کرتا ہے میں ایسے بات کروں جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, میں آپ سب سے باتیں کر رہی ہوں. اللہ حافظ.